نبی کریم کا اپنے نواسوں حضرت حسن و حسین سے محبت و شفقت، ایک مکمل اور مفصل بیان۔ انسانی تاریخ میں اگر کوئی ایسا رشتہ ملتا ہے جس میں محبت، شفقت، خلوص اور قربانی کی انتہا ہو تو وہ نبی کریم اور ان کے نواسوں حضرت حسن و حسین کا رشتہ ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو صرف نسب کا نہیں بلکہ روحانیت، ایمان، تربیت، قربانی اور امت مسلمہ کے لیے پیغام کا رشتہ بھی ہے۔ نبی کریم کی ہاتھ مبارکہ کا ہر پہلو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور آپ کی اپنے نواسوں سے محبت کا باب تو ایک ایسا چراغ ہے جو ہر ماں باپ کے دل میں محبت، شفقت اور تربیت کا نور بکھیر دیتا ہے۔ بچپن میں نبی کریم کی نواسوں سے شفقت۔ نبی کریم کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین بچپن ہی سے آپ کے بہت قریب تھے۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو اپنے ان کا نام حسن رکھا، جو اس سے قبل عرب میں رائج نہ تھا۔ یہ نام بذات خود ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ اپنے ان کے کان میں اذان دی، ان کے لیے عقیقہ کیا اور ان سے محبت کا اظہار نہ صرف زبانی کیا بلکہ اپنی عملی زندگی سے بھی کیا۔ آپ جب کبھی حضرت حسن حضرت حسین کو دیکھتے تو ان کے لیے مسکرا دیتے، ان کو گود میں اٹھاتے اور اپنے سینے سے لگا لیتے۔ ایک موقع پر حضرت حسن آپ کے کندھے پر سوار تھے تو کسی صحابی نے کہا، کیا ہی خوش نصیب سوار ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اور کیا ہی خوش نصیب وہ ہے جس پر یہ سوار ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ نبی کریم نہ صرف اپنے نواسوں سے محبت کرتے تھے بلکہ ان کے مستقبل کو بھی روشن دیکھتے تھے۔ مسجد نبوی اور نماز کا واقعہ۔ حضرت حسین کا بچپن کا واقعہ تو بہت معروف ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت حسین سجدے کے دوران آپ کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے تو اپنے سجدہ طویل کر دیا۔ یہ منظر صحابہ کرام نے خود دیکھا اور بعد از نماز عرض کیا، رسول اللہ، آج کا سجدہ بہت طویل تھا۔ تو آپ نے فرمایا، میرا نواسا میری پشت پر آ گیا تھا اور میں اسے جلدی اتارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں بچوں کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت کا بے نظیر سبق ملتا ہے۔ منبر سے اترنا اور نواسوں کو گلے لگانا۔ ایک بار نبی کریم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک حضرت حسن اور حضرت حسین مسجد میں آ گئے۔ وہ دونوں چھوٹے بچے تھے اور تھوڑا لڑکھڑا رہے تھے۔ اپنے خطبہ روک دیا، منبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو گود میں اٹھایا اور واپس منبر پر جا کر فرمایا، بے شک اللہ نے سچ فرمایا ہے، بے شک تمیری مال اور اولاد تمیری لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان بچوں کو لڑکھڑاتے دیکھا تو صبر نہ کر سکا اور اپنی بات کو توڑ کر نیچے آ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم کی اپنے نواسوں سے محبت دنیاوی نہیں تھی بلکہ وہ محبت جو ایک معلم، مربی اور پیغمبر اپنے خاندان کے ذریعے امت کو سکھاتا ہے۔ محبت کے الفاظ اور دعائیں۔ آپ حضرت حسن اور حضرت حسین کو اکثر دعائیں دیتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ دعا صرف ایک شخصی دعا نہیں بلکہ امت کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو ان بچوں سے محبت کرو جن سے رسول اللہ محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا کردار۔
नबी करीम के इन दोनों नवासों की तरबियत हजरत अली और हजरत फातिमा जैसे वालिदैन के ज़ेर साया हुई। हजरत फातिमा अब की लाडली बेटी थी, जिन्हें देखकर अब खड़े हो जाते और जिनसे बेपनाह मोहब्बत फरमाते। हजरत अली वो अजीम शख्सियत जिन्हें नबी करीम ने ई मुझसे है और मैं अली से हूँ कहकर अपना बाजू करार दिया। ये घराना यानी अहले बैत मोहब्बत, कुर्बानी और तरबियत का मरकज था। हजरत फातिमा अपने बच्चों को अब के पास लाती थी ताकि वो अब की सोहबत में रहें। ये कुर्बत ही वो सबब बनी कि हजरत हसन और हजरत हुसैन का बचपन इल्म, अखलाक, अदब और शुजाअत का नमूना बन गया। हसन और हुसैन का किरदार और शख्सियत। हजरत हसन को अल्लाह ने सुलह और बुर्दबारी का नमूना बनाया। जब हजरत अली की शहादत के बाद आप खलीफा बने तो उम्मत की वहदत के लिए इक़्तिदार छोड़ दिया। नबी करीम ने फरमाया था, मेरा ये बेटा सरदार है और मुमकिन है कि अल्लाह इसके जरिए दो बड़े ग्रोहों में सुलह कराए। हजरत हुसैन को अल्लाह ने कुर्बानी का इस्तिआरा बनाया। करबला का मैदान गवाह है कि नबी करीम के इस प्यारे नवासे ने दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जुल्म के आगे सर ना झुकाया। नबी करीम के विसाल के बाद नवासों की हालत। नबी करीम के विसाल के बाद हजरत हसन और हुसैन को अपने नाना की याद शिद्दत से सताती थी। वो मस्जिद नबवी में जाकर अब की जगह को तकते और वो आवाजें जिन्हें बचपन से सुनते आए थे अब खामोश हो चुकी थीं। उनकी आंखों में आंसू, लेकिन उनके दिल में वो दुआएं, वो तरबियत और वो मोहब्बत नक्श थी जो अपने उन्हें दी थी। मोहब्बत का मेयार। नबी करीम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये ऐलान सिर्फ मर्तबा नहीं बल्कि उम्मत को एक पैगाम है कि अगर तुम जन्नत चाहते हो तो उनके नक्श कदम पर चलो, उनसे मोहब्बत करो और उनकी इज्जत करो। नतीजा और सबक। नबी करीम का अपने नवासों से ताल्लुक हमें सिखाता है बच्चों से मोहब्बत का अमली अंदाज, तरबियत में नरमी, शफकत और दुआ का किरदार, खानदान में मोहब्बत और कुर्बानी की अहमियत, दीन की खिदमत में अपने औलाद की तरबियत, सुलह और कुर्बानी दोनों की आला मिसालें। ये मुकम्मल पैराग्राफ अब तकरीबन 400